بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ حارث صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ کہیے گا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایران کا جو کہ ویلڈ بھی نظر آتا ہے، 2 بار بات چیت کرتے ہوئے حملہ ہو گیا، اس بار جو نیگوشیشنز کی بات ہو رہی ہے کون ضمانت دے سکتا ہے ٹرمپ کی، چونکہ انپریڈکٹیبلٹی ایسوسیٹ ہے ان سے؟ دیکھیں پہلے یہ جو ابھی جو میٹنگ ہو رہی ہے یہ 4 ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، جس میں ترکیہ ہے، مصر ہے، اس کے بعد سعودی عرب، پاکستان ہے۔ آئی تھنک ان کو یہ ضمانت ہے کہ پہلے کے نیگوشیشن کے درمیان میں کسی حالت میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی نہیں کیوں، پہلے 2 دفعہ یہی ہو چکا ہے، ایون لاسٹ ایئر بھی یہی ہوا جون میں، اور ابھی بھی یہی ہوا کہ نیگوشیشن ہو رہی تھی اور امریکہ اور اسرائیل نے اٹیک کر دیا۔ تو ابھی پہلے تو یہ ہونے کہ نیگوشیشن میں، بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں جب بھی آپ نیگوشیشن کرتے ہیں تو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے لیے آپ اس وقت ٹیمپرری جو ہوتی ہیں وہ آپ چیز کر لیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک فرینڈلی انوائرمنٹ کے اندر ایک کے اندر آپ بیٹھ کے آپ مذاکرات کرتے ہیں اور اس میں آپ کہیں نہ کہیں کوئی حل نکال لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بمباری بھی کر رہے ہیں، نقصان بھی پہنچا رہے ہیں اور نیگوشیشن بھی کر رہے ہیں تو یہ اس سے ماحول خراب ہوتا ہے، اس سے آپ کا جو کانفیڈنس بلڈنگ نہیں ہوتے وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں اور پھر آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 ممالک کو پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ امریکہ کو بتایا جائے کہ جی کم از کم آپ اس زبان میں آپ یہ جو ہے لڑائی بند کر دیں، اور جہاں پر وہاں آپ جو فوج کو بلڈ اپ کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں کیپ ڈوئنگ اٹ، بٹ فزیکل اٹیک بمباری نہ کرے گا، کہ اس سے یہ ہوگا کہ جو نیگوشیشن کنڈیشن انوائرمنٹ ہوتی ہے نا وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر 4 ممالک یہ کچھ کہیں گے امریکہ کو جہاں ہم مذاکرات تو کریں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ نے ان 10 دن کے اندر ایران کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کریں گے، تاکہ کم از کم یہ ایک ابہام جو ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے یہ اٹیک ہو گیا، نیگوشیشن ہو رہے ہیں، یہ کبھی وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اس سے پہلے جو ابھی 4 وزراء خارجہ مل جائے، اب یہ سے ظاہر ہے کہ یہ کوئی بیک اسٹریٹجی بنائیں گے کہ ان کو ظاہر ہے کہ امریکہ کے پوائنٹس بھی پتہ ہیں صحیح اور ایران کے پوائنٹ بھی پتہ ہیں، تو آپ اس کو یہ دیکھ کے دیکھیں، خود بھی ڈسکشن کریں گے کون سے ڈویبل ہیں کون سے نہیں ڈویبل۔ صحیح، یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سے پوائنٹس ڈیوبل ہیں اور کون سے پوائنٹس ڈیوبل نہیں ہیں اور کن کے اوپر مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ جوہر سلیم صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ پاکستان کے کیا مفادات ہیں ایران کو لے کر، اور ساتھ ہی مستقبل میں پاک ایران تعلقات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی ضروری سوال یہ ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ پاکستان کے لیے کیا لیڈنگ رول ادا کر رہا ہے، ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن کیا مستقبل میں پاکستان کے لیے اس کی وجہ سے کوئی چیلنجز دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، پاکستان کی ایک تو پوزیشن کی جہاں تک بات ہے، ہمارے لانگ سٹینڈنگ جو فریٹرنل ٹائز ہیں، یعنی کہ برادرانہ تعلقات ہیں ایران کے ساتھ، اور وہ دیکھیں ابھی بھی اس کا جو ہے سم نظر آ رہا ہے۔ آج ہی جس طرح انہوں نے 20 جہازوں کو لاہو کیا پاکستان کے پرچم تلے ایرانیوں نے، تو ایک بڑی چیز ہے، دنیا ساری دیکھ رہی ہے اس کے لیے اس کو۔ اچھا، اس کی وجہ بھی ہے کہ دیکھیں بے شک پچھلے جون کا جب اس وقت بھی جنگ ہوئی جون میں یا ابھی بھی ہوئی، پاکستان کا بڑا اصولی موقف تھا۔ پاکستان نے حالانکہ ہماری دیکھیں امریکہ سے کتنی دوستی ہے، باقی سارے ملکوں سے جن کا میں نے ذکر کیا، اس کے باوجود ہم نے کہا کہ جی یہ حملہ غلط ہے، یہ ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی وائلیشن ہے، یہ ان کی سوورنٹی کی وائلیشن ہے ایران کی، اور اس مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے ہونا چاہیے، یوز آف فورس ملٹری مین سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایران اس چیز کو، اس وجہ سے جو اعتماد ہے پاکستان اور ایران کا، وہ قائم بھی ہے، بڑا بھی ہے۔ تو پاکستان اسی لیے ایک یونیک پوزیشن میں ہے۔ ابھی بھی دیکھیں جو ساری میڈیشن کی اور فیسیلیٹیشن کی بات ہو رہی ہے، اس میں جن ملکوں کا ذکر آ رہا ہے، اس میں ایجپٹ اور ترکیہ تو ہیں، لیکن سب سے نمایاں پاکستان کا آ رہا ہے۔ تو اور اسلام آباد اس وقت محور بنا ہوا ہے ان ساری سفارتی سرگرمیوں کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اور پاکستان کی خواہش کیا ہے، پاکستان کا آبجیکٹیو کیا ہے۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ امن کی طرف ایک رستہ نکلے اور وہ مذاکرات کی میز کے ذریعے نکلے، کیونکہ دیکھیں ان جنگوں میں ہوتا کیا ہے، اب جتنی تباہی ہو رہی ہے دونوں طرف سے، اس سے آپ کی بارگیننگ پوزیشن صرف ڈٹرمن ہو رہی ہے۔ جنگ میں یہ کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جس میں کہ ایک سائڈ کسی ٹائم پہ کوئی سرنڈر کر دے گی۔ اس میں صرف وہ جو میدان جنگ پہ جو بھی ہو رہا ہے اس سے بارگیننگ ان کی پوزیشنز بن رہی ہیں، فیصلہ تو آ کے مذاکرات کی میز پہ ہی ہوگا آخر میں۔ تو اس لیے وہ پاکستان کی کوشش تو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ بدیر ہو، وہ جلد ہو جائے، وہ مذاکرات کی میز جلدی سجے، کیونکہ اس سے جو تباہی ہو رہی ہے
جس طرح میں نے ذکر کیا جو ایران کو بھی, کیونکہ ایران میں تو کوئی اس طرح کی ڈیفینس بھی نہیں ہے, ان کو تو سب سے زیادہ برنٹ لینا پڑ رہا ہے اس وقت جو ہے اس کا ڈیمیج کا. ٹھیک ہے کہ اسرائیل میں بھی انہوں نے جو ریٹیلیشن کی ہے بہت افیکٹو ہے, باقی جگہ پہ بھی, لیکن سب سے زیادہ ڈیوسٹیشن کا سامنا تو خود ان کو ہے, اور پھر اس خطے کو ہے. جب جس طرح میں نے کہا کہ جب یہ تیل بند ہو گیا, گیس بند ہو گئی, فرٹیلائزرز بند ہو گئے, وہاں سے ہیلیم نہیں آ رہی, بے شمار اور پروڈکٹس ہیں جو اسٹیٹ آف ہرمز سے پوری دنیا میں جاتے ہیں, تو اسے تو پوری دنیا کو ایک بہت ہی بڑے اقتصادی کرائسس کا سامنا ہے. تو اس لیے یہ اور یہ سارے چاہتے ہیں, یہ صرف پاکستان نہیں ہے, بے شک چین ہو, بے شک ساؤتھ کوریا ہو, جاپان ہو, یورپ ہو, امریکہ, سب یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت کسی کوئی امن کا راستہ نکلے, اور وہ امن کا راستہ جو ہے وہ نکالنے پاکستان بہت ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ایک رول ہے پاکستان کا, اور پوری دنیا کی نظریں بھی اس وقت پاکستان پر ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک طرف مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے, لیکن ساتھ امریکی اخبار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی, زمینی آپریشن کی بات ہو رہی ہے امریکہ کی جانب سے, پھر خاک جزیرہ ہے اس پر قبضے کی بات ہو رہی ہے. تو اس پر ایران کیا تیاری کر رہا ہے؟ جی بالکل, آپ نے صحیح فرمایا کہ ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف جنگی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیں ایران بھی ایس ایم ایز امریکہ جو ہے جہاں پر ایران پہ حملہ ہوتا ہے, جس طرح دیکھیں ابھی ایران کے 2 یونیورسٹیز پہ حملہ ہوئی, تو ایران نے بھی اس وقت وارننگ جاری کر دی ہے کہ ہم بھی جو ہے جتنے بھی خطے میں موجود امریکن اور اسرائیلی یا ان سے وابستہ جو ادارے ہیں تعلیمی, جو یونیورسٹیز ہیں, وہ ہمارے جو ہے جائز اہداف ہوں گے جس پر ہم ان کو نشانہ بنائیں گے. تو اس کے لیے انہوں نے وارننگ جاری کی ہے کہ ان کو خالی کیا جائے. اور اب دیکھیں جس طرح ایران کے اسٹیل ملز پہ حملہ ہوا, فیکٹریز پہ حملہ ہوئی, تو ایران نے جو ہے یو اے ای میں اور بحرین میں جو تھے امریکن جتنے بھی جو ملز وغیرہ تھی یا فیکٹریز وغیرہ تھی, جو ان سے وابستہ جو ادارے تھے, ان کو نشانہ بنایا اور ان کو ہٹ کیا. اور ایران جو ہے, یہ میں غیر جذباتی گفتگو کر رہا ہوں, انتہائی زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے, کہ ایران جو ہے یہ بوانگ دہل اعلان کر رہا ہے کہ وی آر ڈیسپریٹلی ویٹنگ فار امریکن سولجرز ان اور لینڈ, اور اگر وہ آئیں گے تو یہ ان کے لیے جو ہے خودکشی سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. اور وہ یہ بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے جنگ شروع کرنے سے پہلے ایران نے وارننگ دی تھی, تمام دنیا کو بھی بتایا تھا کہ اگر یہاں پر حملہ ہوگا, خاص طور پر جو شہید سپریم لیڈر ہے ایت اللہ علی خامنئی, انہوں نے کہا تھا کہ اس بار اگر جنگ ہوا تو منطقی جنگ خواہش ہوتی, یعنی خطے کی جنگ ہو جائے گی, اور یہ ایران نے کر کے دکھایا. تو ابھی بھی ایران جو ہے بار بار ان کو وارن کر رہا ہے کہ اگر کوئی زمینی ایگریشن ہوئی تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے, اور اپنے جو سرزمین کو جو ہے وہ امریکن سولجرز کے لیے گریو یارڈ میں تبدیل کریں. صحیح, ایران کی جانب سے بھی بھرپور تیاری ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گا. جوہر سلیم صاحب, آپ یہ کہیے گا کہ پاکستان تو لیڈنگ کردار ادا کر ہی رہا ہے, لیکن آپ کے خیال سے ترکی, مصر اور سعودی عرب کا اس میں شامل ہونا اس کو کتنا مضبوط بناتا ہے؟ جوہر سلیم صاحب, آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی میں بالکل سن پا رہا ہوں. صحیح. جوہر صاحب, آپ سے سوال یہ تھا کہ پاکستان تو لیڈنگ کردار ادا کر ہی رہا ہے اور پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, لیکن آپ کے خیال سے مصر, سعودی عرب اور ترکی کا اس میں شامل ہونا اس کو کس حد تک مضبوط بناتا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی خوش آئند ہے, اور یہ اس کو مزید تقویت اس لیے دیتا ہے کہ دیکھیں ترکی ایک بہت ہی اہم ملک ہے اسلامی دنیا کا, اور عجب بھی. اور سعودی عرب کی پوزیشن تو خیر سب کو معلوم ہی ہے, وہ تو سب سارے اسلامی ملکوں کے لیے نہ صرف یہ ہے کہ ایک بہت اہم ملک ہے, بلکہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ سب سے زیادہ مقدس مقامات بھی مسلمانوں کے ہیں, اور ایک خاص انسیت ہے تمام مسلمان ملکوں کو سب سے. تو یہ سارے ملکوں کا شامل ہونا جو ہے اس بات کی گبازی کرتا ہے کہ پاکستان کو کتنا اعتماد ہے ساری اسلامک دنیا کا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ دیکھیں امریکہ کا اعتماد بھی پاکستان کو حاصل ہے. ایران دیکھیں, ایران کسی سے اتنی زیادہ بات نہیں کر رہا ہے اس وقت جتنی پاکستان سے کر رہا ہے. بالکل ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ لیول ہے اس وقت جو وہاں پہ اویلیبل ہے وہ پاکستان سے کر رہے ہیں, بے شک وہ صدر پزشکیان ہوں یا ان کے جو اسپیکر ہیں طالباف ہوں. تو اب وہ اس لیے پاکستان کا تو, اور پاکستان سے ایک میڈیٹر کے طور پہ سامنے آیا, ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ سامنے آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اب یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس سے کیا ہوگا. ابھی تک وہ اتنا زیادہ ان کی دونوں جو ان کی پوزیشن میں اتنا زیادہ فرق ہے, ڈائمیٹریکلی ڈفرینٹ پوزیشنز ہیں. جو 15 پوائنٹس ہیں
وہ بالکل چاہتے ہیں کہ جی وہ پورے پروگرام بالکل ہی ختم ہو جائے، ان کا میزل سارے ان کے جو ہیں وہ بھی کنٹین ہو جائے، ان کا جو میزل پروگرام ہے، اور وہ پراکسیز کو بھی اپنا وہ کہیں کہ جی ہم نہیں کریں گے. یقینی طور پر دونوں طرف سے لچک دکھانی ہوگی، تبھی یہ معاملات آگے بڑھیں.